کو قرار نہیں ملے گا, سکون نہیں ملے گا. جب آپ کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر اس کا مشاہدہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ موجیں اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد کنارے پر سر پٹکتی ہے. یوں لگتا ہے جیسے کوئی بے چین, جیسے کوئی بے قرار, جیسے کوئی مضطرب بے قراری کے عالم میں اپنا سر پٹک رہا ہو. اللہ اکبر, یہ پانی ہے, وہ بھی پانی ہے, لیکن یہ سر کیوں پٹک رہا ہے؟ تو پتا چلا لینے والا ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور دینے والا ہمیشہ پرسکون رہتا ہے. دریا لیتا نہیں ہے, دیتا ہے. پھر سمندر کا پانی اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی نہ پینے کے کام آتا ہے, نہ کھیتی کرنے کے کام آتا ہے. دریا کا پانی پینے کے بھی کام آتا ہے اور کھیتی کرنے کے بھی کام آتا ہے. اللہ اکبر. پتا چلا کہ سخاوت میں اللہ نے میٹھاس بھی رکھی ہے, سخاوت میں اللہ نے مقبولیت بھی رکھی ہے. اسی لیے غریب نواز فرماتے ہیں دریا کی طرح سخاوت نہ ہو اس وقت تک کوئی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کا کوئی بھی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو مانگتا نظر آئے. ہر ولی آپ کو دینے والا نظر آئے گا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ولیوں کی نظر ماننے والوں کے مال پر نہیں ہوتی بلکہ ان کے حال پہ ہوا کرتی ہے. وہ لوٹنے والے نہیں بلکہ لٹانے والے ہوا کرتے ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں ولیوں کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ نظر آئے گا, بادشاہ کی چوکھٹ پر آپ کو ولی مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. محبوب الہی کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ تو ملیں گے لیکن محبوب الہی کسی کی چوکھٹ پہ نہیں ملیں گے. بابا فرید کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ تو ملیں گے, بابا فرید کسی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نہیں ملیں گے. خود خواجہ بزرگ کو دیکھ لیں, بڑے بڑے بادشاہ غریب نواز کے قدموں میں نظر آئیں گے لیکن غریب نواز کبھی آپ کو کسی کے قدموں میں نظر نہیں آئیں گے. اس لیے کہ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اور خدا جس کا ہو جائے پھر اسے کمی کس بات کی ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ کے ولی دینے والے ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا لوگوں کی بھیڑ وہی ہوتی ہے جہاں لینے والے نہ ہو, جہاں دینے والے. یہ ولیوں کے آستانے پر کیوں بھیڑ ہے؟ میرا عنوان حالانکہ یہ نہیں لیکن بات نکل آئی ہے تو عرض کروں. بھیڑ یہ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آج کہ یہ لوگ تو مٹی کا ڈھیر ہے. ہندوستان میں مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ 1857 کے بعد سے انگریزوں کے اس مشن نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا, لڑاؤ اور حکومت کرو. تو جب انگریز ہندوستان آیا تو انگریز کے آنے تک ہندوستان کا بادشاہ ہو یا ہندوستان کی عوام ہو, یہ سب کے سب اس عقیدے پر تھے اکثریت میں جو صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ تھا. کوئی یہاں جھگڑا نہیں تھا, فرقہ واریت نہیں تھی, فساد نہیں تھا. چند 2.5% لوگ تھے جن کو ایک بادشاہ کی ضرورت ایران سے یہاں تک لائی تھی. ان کا کوئی شمار بھی نہیں تھا, ان کی کوئی گنتی بھی نہیں تھی. وہ اپنی اپنی دنیا میں مست تھے, ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. نہ لوگ ان کے ساتھ اٹھتے تھے, نہ بیٹھتے تھے, نہ شادی بیاہ کرتے تھے. ان کے اپنے معاملات علیحدہ تھے. جس طریقے سے مسلمان 100% میں 2.5% زکوٰۃ کو الگ کرتا ہے, پھر کبھی استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ فقیروں کی جھولیوں میں ڈال دینے میں ہی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, ایسے ایک بادشاہ نے اپنی ضرورت کے تحت ایران سے کچھ لوگوں کو لایا تھا. اور وہ چند لوگ تھے مال کے میل کی طرح, باقی ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی, اس لیے ان کا کوئی شمار بھی نہیں. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں ایک خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں کی مرغی اور جہاں کی مچھلی بھی سنی ہے. آپ نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا
کہ یہاں کی دریا میں جو مچھلی ہے، ہندوستان کے دریا میں جو مچھلی ہے وہ بھی سنی ہے. یہ حضرت امیر خسرو کا خط ہے. اس سے پتا چلا کہ یہاں کا بچہ سنیت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، محبت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، عشق کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ یا رسول اللہ کہنے والا تھا، جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ یا غوث کہنے والا تھا. اللہ اکبر. جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ ولیوں کے آستانے پر جانے والا تھا. لیکن 1857 میں اللہ اکبر جس وقت انقلاب کی صدا گونجی اور علماء نے انگریزوں کو دھول چٹانے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں انگریزوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا اور تقسیم کر کے حکومت کرنے کی پالیسی پر عمل کیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کو پیدا کیا گیا جو نبیوں پر اعتراض کرے، جو ولیوں پر اعتراض کرے، جو خدا پر اعتراض کرے. لیکن میں بات صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ولی کچھ دے نہیں سکتا اور ولی کو کچھ دینے کی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ان کے ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی نہیں ہٹا سکتے. آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، اور حیرت بھی مجھے اس پر ہے، مسلمان جوانوں کو تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے. میرے عزیز، کمپیوٹر کے معاملے میں آپ عقل سے کام لیتے ہو، دنیاوی کاروبار کے معاملے میں آپ اتنے ذہین ہو، لیکن آپ قرآن و سنت کا معاملہ آتا ہے تو آخر کیوں بدھو بن جاتے؟ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.